صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیر اللہ سے یعنی اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے نبیوں سے، ولیوں سے، صحابہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ کل قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات اس مسئلہ پر پیش کی تھی، جن میں یہ واضح موجود ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہیں، انبیاء بھی مددگار ہیں، صحابہ بھی مددگار ہیں، صالحین مومن یہ بھی آپس میں مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے رکھا ہے اپنی مخلوق کو کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرے گا، کتنی؟ صرف ایک حاجت پوری کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے کی قدرت دی ہے۔ اگر بندے ایک دوسرے کے کام آ ہی نہیں سکتے، مدد کر ہی نہیں سکتے، حاجتیں پوری کر ہی نہیں سکتے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر کیوں فرمایا بھائی کہ جو کسی کی ایک حاجت پوری کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کی توفیق سے عام مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے حاجت روا ہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام تو سارے نبیوں کے امام ہیں نا، تو حضور علیہ السلام کا فیض تو پھر ساری کائنات میں پہنچ رہا ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو حضور سب پر رحمت کرتے ہیں، تو سب کے حاجت روا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں مزید سن لیجئے، پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک بزرگ وہ گزرے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے تھے، پھر ہجرت کر کے وہ مکہ مکرمہ چلے گئے، وہیں پر رہنے لگے۔ ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ ہندوستان سے ادھر ہجرت کر گئے تو مہاجر مکی کہلائے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور صوفی بزرگ تھے۔ تو جتنے بھی علماء دیوبند ہیں وہ سارے کے سارے ان کے مرید ہیں، اکابر علماء ان کے مرید ہیں۔ تو ان کے شاگردوں میں جب ہوا نا جھگڑا آپس میں، کچھ نے کہا جی نبی ولی مدد کر سکتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے مریدوں کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب لکھی۔ 7 مسئلے تھے جن میں اختلاف ہوا، تو انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا فیصلہ 7 مسئلہ، کہ ان 7 جھگڑے والی باتوں میں میرا فیصلہ۔ انہوں نے کہا میرے مرید ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز، تو میرے مرید ہیں، میری بات مانیں گے۔ تو کتاب لکھ دی، کیا نام لکھا؟ فیصلہ 7 مسئلہ، کہ 7 مسئلے جو ہیں ان میں فیصلہ۔ تو انہوں نے مدد کے باب میں لکھا کہ بالکل اولیاء اللہ، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی دی ہوئی شان سے مدد کرتے ہیں بندوں کی، انہوں نے یہ لکھا۔ اچھا، کچھ مرید مان گئے، کچھ مرید ہونے کے باوجود پیر کی بات کو رد کر گئے، کچھ تو ایسے نکلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیر ہوں گے اپنی جگہ، علامے ہم ہیں، ان کو چاہیے کہ مسئلے ہم سے پوچھیں۔ گنگوئی صاحب نے یہ کہا، اور اپنے پیر کی کتاب کو مریدوں نے جلا دیا، ایسا بھی ہوا۔ اور کچھ نے کہا جی ہمارے بزرگ کی کتاب ہے، پیر صاحب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شریعت سے بھی واقف ہیں، طریقت سے بھی واقف ہیں، تو ان کی کتاب ہمارے سر کا تاج ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رہنمائی کر دی ہماری، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو کچھ نے بات کو مان لیا، کچھ نے نہ مانا۔ تو ان کے ایک خلیفہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی۔
تو موقف تو ان کا بھی یہی تھا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو ان کے سامنے کسی نے ان کے پیر کی بات پیش کی کہ آپ کے پیر صاحب تو مدد مانگتے ہیں، پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میلاد کی محفل میں چاہیں تو تشریف بھی لے آتے ہیں، تو آپ کا نظریہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو نظریہ ہے نا اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے پھر قسمیں بیان کی، ایک اس طرح کی مدد ہوتی ہے، ایک اس طرح کی مدد ہوتی ہے، ایک اس طرح کی مدد ہوتی ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. انہوں نے صورتیں بنائی. ایک صورت یہ بنائی کہ جس سے بندہ مدد مانگ رہا ہے، مخلوق میں جس سے مدد مانگ رہے ہو، اس کو اگر مستقل مانا کہ وہ خود بخود اپنی پاوروں سے مدد کرتا ہے، غیر محتاج مانا، اگر یہ مان کر کہ اس کے پاس علم بھی اپنا ہے، قدرت بھی اپنی ہے، مدد کرنے کی طاقت بھی اس کی اپنی ہے، اس حیثیت سے وہ تمہاری مدد کر دے گا، اس نظریے سے پکارا، تو تھانوی صاحب نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے. اتنی بات تو ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ذاتی طور پر قدرت کا، علم کا مالک سمجھ کر بندہ پکارے گا تو یہ تو شرکیہ کام ہے، کیونکہ یہ شانیں صرف میرے رب کی ہیں. رب کے علاوہ کوئی بھی ذاتی طور پر علم، قدرت، اختیار، طاقت، پاور رکھتا نہیں. سب کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے، ذاتی صرف اللہ کی ہے. جو کسی کا محتاج نہیں وہ صرف اللہ ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں. تو انہوں نے صورتیں بیان کی. تیسری ایک صورت بیان کی، کہتے ہیں کہ اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو، کہ یہ شخص قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے مدد کرنے کی، لیکن اس میں کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کی پاوریں اپنی نہیں ہیں، اس کو دی گئی ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اس کی پاوریں اپنی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی ہیں. اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے اور علم اور قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو، کہتے ہیں بالکل جائز ہے، اگرچہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ زندہ ہو چاہے فوت شدہ ہو، پھر بھی اس سے مدد مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے. انہوں نے یہ صورت بیان کی ہے. ایک اور کتاب ہے، قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے. سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر وہ ایک بات لکھتے ہیں، اور لکھتے بھی اپنے استاد کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ، ہمارے استاد شیخ الہند محمود الحسن صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے. سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ اللہ کی رحمت کا محتاج مان کر کسی سے مدد مانگنا، وہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے بھائی، کہ اس کو اللہ نے خزانے دیے ہیں، یہ ان خزانوں سے مدد کرے گا. تو اب ان سے مدد مانگنا یہ اصل میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. تو یہ تفسیر عثمانی کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے. اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ جتنے بھی جماعتیں ہیں ان سب کے استاد بنتے ہیں علم حدیث میں، سب کے استاد ہیں. تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کو، ولی کو، صالح آدمی کو اللہ کی عظمت شان کا مظہر سمجھ کر، کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر، کہ شانیں رب کی ہیں لیکن ظاہر اس سے ہوتی ہیں، مدد کرنے والا اللہ ہے لیکن اس کے سبب سے کروائے گا، یہ سمجھ کر اگر کسی اللہ کے پیارے سے مدد مانگی جائے تو کہتے ہیں بالکل جائز ہے. یہ سب کے استاد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، وہ جو کل کافی ساری آیات پیش کی تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے، وہ آیتیں جب ہم پیش کرتے ہیں تو آگے سے بعض لوگ ایک بات کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب مدد، اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب.
ایک مدد ایسی جو اسباب کے ذریعے ہو، اور ایک مدد ایسی ہے جو سبب کے بغیر، جس کے اندر کوئی سبب نہ پایا جا رہا ہو۔ مثلاً آپ کو لگی پیاس، آپ نے پاس بیٹھے ہوئے کو کہہ دیا یار پانی دینا، اس نے جگ پڑا تھا، پانی ڈالا گلاس میں، آپ کو پکڑا دیا، تو وہ بندہ سبب ہے نا، پانی پاس پڑا تھا تو قریب سے دے دی۔ تو کہتے ہیں جو سبب ہو، جو مدد کسی سبب سے مانگی جائے، نلکا ہے، موٹر ہے، ٹیوب ویل ہے، پانی آپ کے پاس موجود ہے، گھڑا ہے، جگ ہے، وہاں سے بھر کے کسی نے آپ کو دے دیا، تو کہتے ہیں یہ مدد ہے اسباب کے ذریعے، یہ مدد جائز ہے۔ اور جو تم پکارتے ہو نا، یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ، یہاں بیٹھے بیٹھے یا علی، یہاں بیٹھے بیٹھے یا غوث پکارتے ہو، اس میں تو کوئی سبب پایا نہیں جاتا، تو یہ تو ما فوق الاسباب ہے نا، اسباب سے اوپر۔ جب کوئی سبب پایا جائے گا پھر مدد مانگنا جائز ہو جائے گی، جب کوئی سبب نہیں پایا جائے گا پھر مدد مانگنا جائز نہیں ہوگی۔ بعض حضرات یہ تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ تقسیم نہ نبی پاک نے بیان کی ہے نہ اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ تقسیم جو ہے ایک خانہ ساز تقسیم ہے، تو اس خانہ ساز تقسیم کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی آیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب قرآن میں آ گیا کہ اللہ تمہارا مددگار، جبریل تمہارا مددگار، نبی تمہارے مددگار، مومن تمہارے مددگار، جب قرآن و حدیث میں اتنا واضح آ چکا ہے تو قرآن کی ان صاف دلیلوں کو محض عقل سے بنائے ہوئے کسی قاعدے کلیے کے ذریعے توڑا اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خانہ ساز ایک تقسیم ہے، باقی یہ قرآن و حدیث کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ دوسری بات، چلو ہم مان لیتے ہیں اس تقسیم کو کہ اسباب کے ذریعے مدد مانگ لو، جہاں سبب نہ پائے جا رہا ہو وہاں پر مدد بولو نہیں مانگ سکتے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں، اب ہمیں بتایا جائے کہ وہاں پر سبب کون سا تھا اور مدد ہو گئی۔ سبب کون سا تھا وہ بتایا جائے پھر۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے تھے اپنی مشکلیں لے کر، کسی نے کہا جی میری آنکھ کا ڈیلا نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری تو آنکھ کا ڈیلا بھی اس کو دے دیا، مٹی کا ڈیلا بنا کر اندر ڈالا، پھونک مار کر اس کو سیٹ کر دیا۔ اب یہاں پر کوئی ظاہری سبب ہے؟ ظاہری سبب تو یہ تھا کہ کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا، اس کی آنکھ میں چھرا مارتے، اس کی آنکھ نکالتے اور اس کو کہتے ادھر آ بھائی، اس کی آنکھ کھولتے اور وہ ڈیلا اس کے اندر فٹ کر دیتے، یہ تھا ظاہری سبب۔ وہاں پر تو آنکھ کا ڈیلا دستیاب ہی نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا، نہ کوئی آپریشن کی صورت ہے، تو آپ جو مدد کر رہے ہیں اگلے کو آنکھ کا ڈیلا دے رہے ہیں، یہ ظاہری سبب ہے یا باطنی سبب ہے؟ ظاہری سبب نہیں ہے یہاں، یہ باطنی سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت۔ وگرنہ سبب تو یہ ہے ظاہری کہ کسی کی آنکھ کا ڈیلا اگر ضائع ہو جائے تو بندہ مٹی کا ڈیلا بنا کر ڈال سکتا نہیں، سمجھ آ گئی نا، پتھر کا، لکڑی کا نہیں، کسی دوسرے آدمی کی آنکھ کا ڈیلا نکال کر تو اس کو دیا جا سکتا ہے، کوئی مصنوعی ڈیلا آنکھ کے اندر ڈال کر اس کو دیا جا سکتا نہیں۔ اگر دے بھی دیں تو جیسے آج کل مصنوعی ہوتے ہیں تو اس سے نظر آتا، بعض لوگ میں نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تو ان کی آنکھ میں اگر آنا ڈیلا نہ ہو تو لکڑی کا یا پتھر کا تراشا ہوا ایک مصنوعی قسم کا ڈیلا، تاکہ وہ جو عیب ہے وہ چھپ جائے، ظاہراً محسوس ہو کہ اس کی آنکھ ہے، لیکن اس سے اس کو نظر نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ڈیلا بنا کر دیتے ہیں اسے دکھائی بھی دیتا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کر رہے تھے؟ وہ ایک سبب تھا، وہ کیا؟ اللہ کی عطا۔ اللہ کی عطا کے سبب سے عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں کے ڈیلے دیتے ہیں، لکھا بھی قرآن میں ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جاؤ وہ اندھا لے آؤ جس کا ڈیلا بھی نہ ہو، میں ڈیلا بھی دوں گا، دیکھنے کی پاور بھی دوں گا، وَالْأَبْرَصَ، اچھا جتنا مرضی بیمار ہو ہمارے پاس آ جائے یا ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ یا گولیاں کھلائیں گے، ایسے نا، یہ ظاہری سبب ہے،
ٹیکے لگائیں گے یہ بھی ظاہری سبب ہے، پٹیاں باندھیں گے یہ بھی ظاہری سبب ہے، آپریشن کریں گے یہ بھی کیا ہے؟ ظاہری سبب ہے، یا پھر اس کے جسم کا حصہ کوئی گل سڑ چکا ہے تو باقی جسم کو بچانے کے لیے اس کو کاٹ کر الگ کر دیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ ظاہری سبب ہے۔ لیکن کوئی ڈاکٹر یا کوئی مولانا ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی مریض آیا تو اس کو بس ہاتھ پھیرے اور ٹھیک کر دے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی علاج کرنے والے ہیں وہ علاج کرتے ہیں ظاہری سبب کے ذریعے، لیکن اللہ کے پیاروں کو اللہ نے باطنی سبب عطا فرمایا۔ وہ باطنی سبب کیا ہے؟ اللہ کی عطا۔ اللہ ان کے اندر ایسی قدرتیں، پاوریں، طاقتیں رکھ دیتا ہے کہ وہ ہاتھ مس کرتے ہیں اور اگلے کو آرام مل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والابرس، برس کا مریض لے آؤ میں ہاتھ مس کروں گا اس کو اللہ صحت دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام ہے مسیح۔ کیا نام ہے؟ مسیح۔ یہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ آپ کے نام ہے۔ تو مسیح بنا ہے مسا سے، ہم سر پہ مسا کرتے ہیں نا، مسا کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ گیلا کیا، سر کو لگایا، یہ ہوتا ہے مسا کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ کے پاس جو بھی بیمار آیا، جو بھی بیماری لے کر آیا، آپ کے پاس علاج کیا تھا؟ آپ اپنا ہاتھ لگاتے، بس ہاتھ سے اس کو مس کرتے۔ تو اس مس کرنے کی وجہ سے آپ کا نام رکھ دیا گیا مسیح، مس کر کے، ٹچ کر کے آرام عطا کرنے والا۔ تو یہ بتائیں یہ مدد تھی کہ نہیں؟ جس کا ڈیلا نہیں اس کو ڈیلا دیا جا رہا ہے۔ جو بیمار ہے جیسی بھی بیماری لے کر آیا، سب سے خطرناک بیماری اس وقت جس کا علاج نہیں تھا کسی کے پاس، وہ تھی برس کی بیماری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری کو بھی ہاتھ لگا کر دور فرما رہے ہیں۔ اور پھر وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور پاور سے، اللہ کی عطا کے سبب سے میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو مدد کر رہے ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے، تحت الاسباب نہیں ہے۔ تحت الاسباب تو یہ ہے کہ دوائیاں لگاؤ، پٹیاں لگاؤ اور اگلے کو ٹھیک کر دو، لیکن آپ ما فوق الاسباب، یعنی جہاں اسباب جواب دے جائیں وہاں پہنچ کر مدد کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی اسباب جہاں جواب دے جائیں، ما فوق الاسباب، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے تھے۔ قوم کو لے کر نکلے اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے، پیچھے فرعون نے پکڑنے کے لیے فوج لگا دی، آگے چلے سامنے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ویسے بڑی کپتی تھی، بڑے گرم طبیعت تھے یہودی، اس وقت وہ مسلمان تھے، بعد میں چٹے کافر بن گیا، لیکن یہودیت والا اثر تھا اگرچہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ بڑے گرم طبیعت کے، کہنے لگے موسیٰ یہ کیا کیا ہمارے ساتھ؟ مار کھانے کے لیے وہیں ٹھیک نہیں تھے، اب دریا میں ڈوب کے مارو گے، دریا تو بند ہے، پیچھے فرعون کھڑا ہے، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھنڈے ہو، فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ رستہ بنائیں ان کے لیے۔ کیسے؟ فرمایا آپ کو پاوریں دی ہیں نا، آپ اپنے ڈنڈے کو ماریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ، یہ قرآن ہے، فَاضْرِبْ، آپ اپنا سوٹا لیں اور ماریں اس کو دریا کے اوپر۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے اپنا سوٹا دریا کے اوپر مارا تو کیا ہوا؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، رستہ بنا دیا۔ رستہ بھی کیسا بنایا؟ خشک، گارے والا نہیں۔ کیسا رستہ بنایا؟ خشک رستہ بنا دیا، دریا کے اندر سے فی الفور رستہ خشک بنا دینا سوکھا کام یا اوکھا؟ ہاں جی، اوکھا، اور ڈڈا ہی اوکھا، لیکن اللہ کے نبی کے لیے بس ایک ڈنڈا مارنا ہے۔ جس نبی کے ڈنڈے کے اندر اتنا پاور ہے، اس نبی کے اندر کتنی طاقت پاور رب نے رکھی ہوگی، اندازہ کرو۔ اچھا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، خشک راستہ بنا دیا ڈنڈا مار کر۔
اچھا جب قوم آپ کی گزر گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا دوبارہ ڈنڈا مار کر راستہ بند کرنے کا ارادہ کیا کہ پچھلے بھی تو آ رہے ہیں نا، کہیں فرعون اور اس کی فوج نہ اندر آ جائے، وہ پھر ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ڈنڈا مارنے لگے تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، نہ موسیٰ ڈنڈا نہیں مارنا۔ اللہ کو بھی پتہ تھا میں نے پاور دی ہے، ڈنڈا بنائیں گے، ڈنڈا ماریں گے راستہ بند بھی جاتا ہے، ڈنڈا ماریں تو راستہ بند بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ ڈنڈا نہیں مارنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ان کو میں نے یہیں گوتے دینے ہیں، ادھر ہی ڈبونا ہے۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام کی فوج اور آپ کے ساتھی نکل گئے، ادھر سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ تو فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا دیکھو میری پاور، میں نے راستہ بنایا دریا کے اندر۔ تو لوگوں نے کہا جی پھر چلو جی رب جی، چلو پھر پہل کرو، ہم تو گستاخی نہیں کر سکتے کہ ہمارا رب پیچھے کھڑا ہو اور ہم آگے نکلیں۔ فرعون کو بھی پتہ تھا میں کیسا ہوں، اس کو پتہ تھا راستہ تو میں نے نہیں بنایا۔ اب وہ فرعون کھڑا ہے، کہتے ہیں نہیں اندر نہیں جانا۔ وہ کہتے ہیں رب جی آپ نے راستہ بنایا تو پہل آپ کریں نا، آپ کے پیچھے ہم جائیں گے۔ فرعون نے کہا نہیں بس میں آگے نہیں جاؤں گا۔ جب اس کی گھوڑی رک گئی نا تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل ذرا ٹورو نا اس کی گھوڑی کو۔ اچھا اس کے پاس فرعون گھوڑے پر سوار تھا، ٹھیک ہے، تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک بڑی خوبصورت پیاری سی گھوڑی لے کر نا اس کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جب گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو اس کے پیچھے لگ گیا۔ جبریل اپنی گھوڑی کو لے کر دریا کے اندر چلے گئے تو پیچھے فرعون کی گھوڑا بھی چلا گیا۔ جب فرعون گیا تو اس کی ساری رعایا بھی دریا کے اندر۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ اب مارو سوٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا سوٹا تو سارے فرعونی دریا کے اندر غرق ہو گئے، سب کو اللہ نے وہیں پر انہم جندم مغرقون، سب کو وہیں پر غرق کر دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ پاوریں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے کی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ جو کہتے ہیں نا اسباب سے مدد مانگو، سبب نہ ہو تو مدد مانگنا شرک ہے، سبب نہ ہو تو مدد نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح۔ جو یہ رٹ لگاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں دریا کے اندر راستہ بنانے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ پہلے دریا کا رخ موڑا جائے، اس کا پانی بند کیا جائے، دریا جب خشک ہو جائے پھر وہاں پر عملہ لگایا جائے، ورکر لگایا جائیں، وہ کام کریں، وہ راستہ بنائیں، بند ڈالیں، دریا کا رخ چینج کریں، کہیں اور بھیجیں، پھر یہاں سے راستہ بنے گا، یا پل کی صورت میں یا پھر دریا کے اندر سے۔ تو سبب تو یہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو راستہ بنایا سبب کے ساتھ تھا یا اسباب سے اوپر؟ ہاں جی اسباب سے اوپر تھا۔ وہاں پر ایک ہی سبب تھا، وہ تھا اللہ کی عطا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا اللہ اپنے پیاروں کو ما فوق الاسباب، یعنی جہاں اسباب پیچھے رہ جائیں وہاں آگے کے معاملے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے معاملات میں بھی اللہ اپنے پیاروں کو مدد کرنے کی طاقت پاور عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی ایک اور مقام سے قرآن حکیم سن لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، آپ کے پاس واٹر سپلائی کا چیئرمین آ گیا ہدہد، کہتے جی وہ ایک ملکہ ہے بلقیس، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر روب جھاڑنے کے لیے آ رہی ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر یہ دنیا دار ہوئے تو میری ہیبت سے ڈر جائیں گے، اگر نبی ہوئے تو مجھے کسی خاطر میں نہیں لائیں گے، تو جی آپ کو چیک کرنے آ رہی ہے۔ فرمایا اچھا وہ اپنی پاور دکھاتی ہے دنیا والی پاور، تو ہم اپنی نبوت والی پاور کیوں نہ دکھائیں۔ فرمایا چلو میرے غلاموں دربار لگاؤ، دربار لگ گیا۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بہت بڑا خبیث جن بولا، جن بھی کیسا جو خبیث تھا وہ بولا، کہتا جی میں لے آؤں گا۔ فرمایا لے تو آئے گا، دیر کتنی لگائے گا؟ کہنے لگا جی بس آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں جاؤں گا، محل کی چھتیں چھوتیں توڑ کر کندھے پہ رکھ کر تخت فوراً آپ کے پاس لے آؤں گا، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پہلے جن بولا تھا، اب
اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پہلے جن بولا، اب اللہ کا ولی بولا، وہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا وہ بولا۔ اس نے کہا جی آنا آتی کبھی ہی، میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا لے تو آئے گا، بتا ٹائم کتنا لگاؤ گے، ہمیں تو جلدی چاہیے۔ کہنے لگا جی دیر تو لگنی نہیں، بس اللہ نے مجھے ایسی پاور دی ہے، یہیں کھڑا کھڑا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا میں۔ یہ تو نبی کا خلیفہ ہے، سمجھ آئی نا؟ تو کہنے لگا جی آنا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے میں لا دوں گا۔ آپ نے فرمایا لا، جیسے آرڈر فرمایا نا لا، ادھر آنکھ بند کی، کھولی تو تخت سامنے پڑا ہے۔ یہ تو نبی کے غلام کی پاور ہے، تو اندازہ کرو اللہ کے نبی کی کیا پاور ہوگی۔ اب دیکھیں نا، جو کہتے ہیں جی اسباب کے ذریعے مدد ہو سکتی ہے، اسباب کے علاوہ مدد نہیں ہو سکتی، شرک ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کسی بھاری بھرکم چیز کو دور سے قریب لانے کا سبب کیا تھا؟ اسباب تو یہی تھا نا، بیل گاڑی بھیجو، نہ ٹرین ہے نہ کرینے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیل گاڑی بھیجو، گدھا گاڑی بھیجو، اونٹ بھیجو، ان کے پیچھے تخت کو باندھو، پھر وہ ہفتہ جانے میں لگتا تو ہفتہ آنے میں لگتا۔ اسباب تو یہ تھے، تو اللہ کے نبی کے خلیفہ نے جو تخت منگوایا وہ اسباب سے اوپر کی بات تھی یا اسباب والی بات تھی؟ اسباب سے اوپر والی بات۔ تو پتہ چلا جہاں اسباب جواب دے جائیں اللہ کے پیارے، وہاں بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، چیزیں دور سے اپنے قدموں میں یوں بلا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک نظریہ پایا جا رہا ہے نا ہمارے ہاں کہ نہیں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ اصل میں نظریہ آیا یہودیوں کی طرف سے۔ کن کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے۔ یہودی جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہودی کہتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو کوئی شان نہیں دیتا، کوئی طاقت نہیں دیتا، کوئی پاور نہیں دیتا، کوئی قدرت نہیں دیتا، یہ یہودی کہتے تھے۔ میرا دعویٰ نہیں، لکھا قرآن میں ہے یہ، اللہ نے یہودیوں کی بات قرآن میں بیان کی۔ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے جی اللہ کے ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں۔ تو جو آج کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نہ نبیوں کو غیب کا علم دیا، نہ قبر میں جانے کے بعد زندگی دی، نہ سننے کی طاقت دی، نہ مدد کرنے کی طاقت دی ہیں، نہ دیکھنے کی پاور دی، نہ سننے کی پاور دی، نہ کسی چیز کی خبر دی، وہ تو بس کہانی ختم ہوگی ان کی۔ تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے وہ کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو قدرتیں پاوریں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا غلت ایدیہم، فرمایا ان کے اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ینفقو، اللہ بانٹتا ہے شانے، آئے ہائے، کیا کرتا ہے؟ انفاق ہے، بانٹنا۔ ینفقو کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں شانے بانٹتا ہے۔ تو سمجھ آئی نا، اللہ اپنے بندوں میں شانے بانٹتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو عظمتیں پاوریں دیتا ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے، اور اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، سب کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ تو بتاؤ سنیوں کے پاس کون سا نظریہ ہے پھر، یہودیوں والا یا قرآن والا؟ ہاں جی، قرآن والا نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کو بڑی پاوریں عطا فرمائی ہیں، اتنی پاوریں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہے، خصوصاً امام الانبیاء نظر کر دیں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ 2-3 مرتبہ میں یہاں حدیث بیان کر چکا ہوں۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا جی میرے نزدیک ساری کائنات میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں، معاذ اللہ، اتنا بڑا کفر اس نے بولا۔ تو سرکار نے فرمایا ادھر آنا۔ وہ آیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا،
فرمایا اب بتا. بس ہاتھ لگانے کی دیر تھی, سرکار نے دل کی تختی کے اوپر جو پہلے لکھا تھا سارا مٹا دیا, اپنی محبت کا نور ڈال دیا. فرمایا اب بولنا. اب کہتا ہے جی اللہ کی قسم ہے ساری کائنات میں آپ سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں مجھے. بس اتنی سی دیر لگی ہیں. تو اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو ہریرہ آ گئے, آقا میری امی مسلمان نہیں ہے, گالیاں دیتی ہے, کٹ دیے, مار دیے, ماں ہے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا میری ماں کے لیے ہدایت میں آپ سے لینے آیا ہوں, مہربانی کریں میری ماں کو تو سیدھا کر دیں. سرکار نے دعا مانگی, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ادھر سرکار نے دعا مانگی, دعا ختم ہوئی. کہتے ہیں آقا میں جاؤں گھر؟ فرمایا جاؤ. دوڑ کر گئے گھر. سوچ رہے تھے میں پہلے جاتا ہوں یا دعا پہلے قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہدایت مانگی تھی نا حضور سے, تو حضور نے کیسے رب سے لے کر دی. اب یہ دیکھنا, گھر گئے نا, دروازہ بند, بخاری میں لکھا ہے دروازہ بند ہے. دروازہ بجایا تو اندر سے ماں نے کہا نا ابھی اندر نہ آنا, باہر کھڑے رہو. کان لگایا نا تو پانی کے قطرے گرنے کی آواز آ رہی. تھوڑی دیر کھڑے رہے, ماں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے پہلی بات کی, کہتی ہے وہ پترا گواہ ہو جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر بھی سبب تو یہ تھا کہ سرکار فرماتے جاؤ اپنی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ پاس لے کر آتے, پھر حضور فرماتے مہربانی کر اماں تو کلمہ پڑھ لے, تیرا اپنا بھلا ہے, تیرے بچے کا بھی دل خوش ہو جائے گا. سبب یہ تھا نا. اور سبب کے علاوہ کیا ہے, وہ بیٹھی گھر ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے نظر ڈالی, تقدیر بدل کے رکھ دی. سمجھ آئی نا سرکار کی شان, سبحان اللہ. اب وہ چاند توڑنے والی بات آپ سنتے رہتے ہیں, اب حدیثیں آ گئی ہیں تو سن لیں. وہ جو مکہ والے تھے, انہوں نے جب دیکھا نا جو بھی بات ہم ڈیمانڈ کریں حضور سے, مطالبہ کریں, فٹ پورا ہو جاتا ہے, لیکن ہم ہی بدل جاتے ہیں, نبی پھر بھی نہیں مانتے. یہ پتھر یہ میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو, پھر کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے بتا دیا, کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا. وہ گچھا کھڑا ہے, وہ ٹوٹ کر آئے, وہ گواہی دے آپ نبی ہیں پھر مانوں گا. سرکار نے توڑ کر دکھا دیا, بلوا کر بھی دکھا دیا, مانا پھر بھی نہیں. یہ پتھر ہے پانی کے اوپر, اس کو تیرا کر دکھا دو, تیرا کر دکھا دیا, کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا. انہوں نے کہا یار جو بھی ہم کہیں یہ فوراً پورا کر دیتے ہیں, جیت ہماری نہیں ہو رہی, کیا کریں. کوئی ایسا کام ہونا چاہیے. یمن سے ایک تاجر آیا ہوا تھا, نام تھا حبیب یمنی. مکہ والوں نے کہا بندہ بڑا سمجھدار ہے, اس کو آگے کرو. حبیب یمنی سے کہا یار یہاں ایک بندہ ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہمارے تو قابو نہیں آتا, ذرا تم ہی کوشش کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی قابو کر لیتا ہوں, میرے لیے تو مشکل ہی نہیں. اب وہ آگے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر پہلے تو اس نے گستاخانہ لہجہ اپنایا. کہتے جی آپ کے دماغ کا علاج نہ کروں, معاذ اللہ. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نبی کا مزاج کیسا ہے, گرم مزاج ہے یا نبوت والا رنگ ہے, ٹھنڈا مزاج ہے. سرکار نے فرمایا جو تو کہنا چاہتا ہے وہ اپنی بات کر, جو تو اپنے دل میں رکھ کے ہے نا وہ بات کر, اس کو چھوڑ, علاج کس کا ہونا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو کہنے لگا جی آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں. اس نے کہا سیدھی بات ہے, لوگ کہتے ہیں آپ جادوگر ہو اور آپ کہتے ہیں نبی ہیں, تو فیصلہ میں کرتا ہوں. جادو زمین پر چلتا ہے, آسمانوں پر نہیں چلتا. آپ اگر نبی ہیں تو اپنا حکم آسمانوں پر چلا کر دکھائیں. جادو ہوا تو لاجواب ہو جائیں گے آپ, اگر نبی ہوئے تو واقعی کچھ کر کے دکھائیں گے. فرمایا بول تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا وہ چاند چمک رہا ہے, 14ویں رات کا چاند تھا, اس کو توڑیں. سرکار نے نہ صرف اشارہ کر کے توڑا بلکہ توڑ کر اپنے پاس مکہ کے اندر بلا بھی لیا. جبل کیس بخاری میں لکھا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہوا تو مکہ کے پہاڑ جبل کیس کے ایک ٹکڑا اس طرف آ گیا, ایک اس طرف آ گیا. سرکار نے توڑا بھی اور اپنے پاس بھی بلایا. اب یہ بات تو پوری ہوگی اس کی. اب اگلی بات سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے. کہنے لگا جی ایک بات تو پوری ہوگی, دوسری بات پوری کریں. وہ میں نہیں بتاؤں گا, بتائیں گی آپ خود, بتائیں گے بھی. اب ہم میں سے جو کوئی بندہ چلا جائے شام کو حاجی نیک صاحب کے گھر,
بندہ کہے جی افطاری کرنی ہے آپ کے پاس، اور کھلائیں وہ جو میں چاہتا ہوں، بتاؤں گا بھی نہیں۔ یہ کہیں گے جب تک بتائے گا نہیں میں کیسے کھلا سکتا ہوں، ہیں پہلے بتانا پڑے گا۔ تو حضور سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بات تو پوری ہو چکی ہے، دوسری پوری کریں، وہ میرے دل میں ہے، میں بتاؤں گا نہیں۔ فرمایا سنو پھر، تیرے دل میں یہ تھا، تو یمن سے چلا تھا، تو نے وہاں سن رکھا تھا مکہ میں اللہ کا نبی ہے، تیری ایک بیٹی ہے معذور، تو وہاں سے چلا تھا یہ سوچ کر کے میں ان سے ملاقات کروں گا، اگر وہ نبی ہوئے تو میرے دل کا دکھ خود جانیں گے اور میری بیٹی کو آرام بھی دیں گے۔ فرمایا یہ ہے نا تیرے دل میں؟ کہتا ہے جی اللہ کی قسم ہے یہی ہے۔ فرمایا جا، میں نے تیری بیٹی کو آرام عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہاں بیٹھی ہے؟ یمن میں۔ حضور کہاں ہیں؟ مکہ میں۔ سبب کیا تھا؟ جی اسباب کے ذریعے مدد ہو سکتی ہے، اسباب کے علاوہ تم کہتے ہو یہاں سے اتنی دور، یا رسول اللہ کیسے مدد ہوگی؟ بھائی جیسے وہاں مدد ہوگی ویسے یہیں مدد ہوگی۔ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، میں دم پھوکا کروں گا، دم کروں گا، کچھ صورتیں پڑھ کر دم کروں گا، نہ، فرمایا جاؤ، ہم نے نظر ڈال دی ہے، ٹھیک ہو چکی ہے۔ اب وہ وہاں سے خوشی خوشی واپس چلا۔ گھر آ کر دروازہ بجایا نا تو اس کی وہی معذور بچی جو نہ چلتی تھی، نہ دیکھتی تھی، نہ سنتی تھی، نہ پکڑتی تھی، بالکل مفلوج ہو چکی تھی، لیکن اسی بچی نے اٹھ کر دروازہ کھول کر اپنے باپ کا استقبال کیا۔ بتائیں یہ اس کی مشکل کس نے ٹالی؟ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بھائی یہ قرآن بھی بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھی بھری پڑی ہیں، اللہ کے پیارے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ میرے خیال ٹائم ہوتے جا رہے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔